اس میں دیکھیں گے ناظرین آپ کے راحم علی نواز کو کھونے کے بعد اس کے منگیتر نے کس قدر چیخو پکار کر کے رونا شروع کر دیا اور اپنے باپ کو بتا رہی ہے کہ ابا جی ہم سے بڑا ہی غلط ہو گیا، راحم علی نواز ہمیں چیخ چیخ کے بتا رہا تھا کہ ایمن کے قتل میں انوالو نہیں ہوں، لیکن ہم نے اس کی بات بالکل نہیں سنی، ہمیں اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ اس کا باپ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے خلاف تو بہت زیادہ گواہان تھے، لیکن اس نے کہا وہ تمام جھوٹے گواہان تھے۔ ادھر جناب شہروز جو راحم علی نواز کا چھوٹا بھائی ہے وہ ایک نئی سکیم پہ آتا ہے اور اس کے باپ کو لالچ دیتا ہے، ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے کہ آپ میرے جو 2 ٹینڈرز ہیں ان کو منظور کر لیں اور اس کے درمیان جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کر دیں۔ وہ خیر ایموشنلی بلیک میل ہو جاتا ہے۔ ایمن جناب کیا خوبصورت علی شان واش روم کے اندر برش کرتی ہوئی پائی گئی، کیا خوبصورت بیگ، کیا خوبصورت کپڑے، اور تیار شیار ہو کے وہ جیسے ہی نیچے اترے گی تو ہوگا کیا میں بتا نہیں سکتی۔ ادھر جیسے اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ پوچھتی ہے کہ ایمن کہاں گئی، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایمن کو گھر بھیجا ہے کہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لے۔ وہ کہتی شہروز کہاں ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ اس کو اشارے میں کہتی شہروز کو فون کرو۔ وہ شہروز کو فون کرتی ہے، ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن شہروز کا فون نہیں پک کرتا۔ وہ ماما سخت پریشان ہے کہ کچھ ہے، آخر وہ گاڑی لے کے خود چلا جائے گا شہروز کو ڈھونڈنے کے لیے۔ شہروز جناب اتنی دیر میں اپنے پاگل روپ میں واپس آ چکا ہوگا، وہ گھر آئے گا، اس کو دوبارہ پکڑے گا اور سیم اسی طریقے سے اس کو کمرے میں لے کے جائے گا، اور اسی دوران اس کو تمام پرانی باتیں جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ یاد آ جائیں گی۔ وہ کہے گی اچھا وہ قاتل میرے تم تھے، مجھے راحم علی نواز کہتا رہا ہے کہ میرا اس مرڈر میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی، وہ تم تھے۔ وہ کہتا ہے ہاں میں ہی تھا، لیکن اگر تم اپنے شوہر کی زندگی چاہتی ہو تو تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، تم جو ہے نا ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گی۔ ایموشنلی اس کو بلیک میل کرتا ہے، اس کو دھمکیاں دیتا ہے، اور وہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، وہ اس کی دھمکی میں آ جاتی ہے۔ وہ مان جاتی ہے کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی کہ اس کی یادداشت واپس آ گئی، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کس نے کی تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ اتنی دیر میں جناب ماما اسے فون کر رہا ہے، باپ اسے فون کر رہا ہے، اور ماما جو ہے نا وہ اچانک پہنچ جاتا ہے گھر۔ جیسے وہ گھر آ کے دیکھتا ہے تو انٹرس میں تو کوئی نہیں ہوتا، تھوڑا سا وہ آگے چلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایمن کا نا بیگ نیچے گرا ہوا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شہروز نے ہی پہلے ایمن کو مارنے کی کوشش کی ہے، تو اب بھی ایمن کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے، لہٰذا وہ تیزی سے بھاگتا ہے گھر کی طرف اور وہ ایمن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی اثناء میں اندر جناب وہ اس کو پوری طرح دھمکا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ مان جاتی ہے تو اس کو پانی پلا رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں ماما صاحب انٹر ہوتے ہیں تو وہ ماما کے سامنے بڑا اچھا ہو جاتا ہے کہ یہ اس وقت سے اپنے شوہر کو یاد کر کے روئے جا رہی ہے اور میں اس کو چپ کرا رہا ہوں، آپ بھی اسے چپ کرائیں۔ وہ ایمن کو کہتا ہے تم گاڑی میں جا کے بیٹھو، میں آ رہا ہوں، لیکن وہ اپنے بھانجے کی ایک فطرت سے واقف ہے۔ وہ اسے وارن کرتا ہے کہ اگر تم اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہارے باپ کو بتا دوں گا۔ ادھر ایمن جناب بھاگی ہوئی آتی ہے، بہت ڈری ہوئی، بہت سہمی ہوئی، اپنے شوہر سے لپٹ کے بہت روتی ہے، اسے اپنی محبت کے بہت واسطے دیتی ہے کہ اٹھ جاؤ، میں اکیلی ہوں، میری جان خطرے میں ہے، میں اکیلی ان سب کے ساتھ نہیں لڑ سکتی، تم ہی مجھے اس سے باہر نکالو گے۔ اتنی دیر میں جناب ابے کو امپریس کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ٹینڈر آپ کے لیے کلیئر کروایا اپنی ایبلٹی سے۔ ابا بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، اور جب راحم کو پتہ چلے گا وہ بھی بہت خوش ہوگا کیونکہ اس نے ہی یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو لیڈ کرنا ہے۔ جب یہ سنتا ہے تو اس کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، وہ اپنی ماں کے اوپر کتے کی طرح بھونکتا ہوا کمرے میں چلا جاتا ہے، اور اس کو یہ لفظ یاد آتے ہیں، اس کو بہت ہی غصہ چڑھتا ہے۔ ادھر جناب یہ بہت ہی ڈری ہوئی سہمی ہوئی ایمن بیٹھی ہوئی ہاسپٹل میں، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اتنی دیر سے اس کے جو سسر صاحب ہیں ان کو اپنے آفس سے فون آتا ہے کہ شہروز کی ایک اہم میٹنگ تھی اور وہ فون نہیں اٹھا رہا، تو وہ ایمن کو چھوڑ کے شہروز کے پاس جاتا ہے۔ اتنی دیر میں اس کی ماں دروازے کھڑکا کے اس کو کہتی کھولو، اور ایک دم گولی کی آواز آتی ہے، تو اب اس کی ماں یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کو گولی لگ گئی ہے۔ ویسے اس کو گولی لگنے بنتا نہیں ہے، اس کو اتنی چھوٹی سزا نہیں ملنی چاہیے جو اس نے اتنا 28 قسطوں کے اندر رائتا پھیلایا ہے، وہ ایک گولی سے نہیں سمٹنا چاہیے۔ یہ اچھا ہے جس طرح اس نے راحم کو، ایمن کو اور اس کی پرانی منگیتر کو تل تل مارا، اس کو بھی تل تل مرنا چاہیے۔